کہتا ہوں تبلیغی جماعت میں وقت لگایا کرو. بس آخری بات, کس میں وقت لگاؤ؟ تبلیغی جماعت تمہیں تمہارے ہدف پہ لے کر آئے گی. تبلیغ میں نکل کے دیکھو, میں ایک اہل حدیث کا واقعہ اکثر سناتا ہوں, وہ کئی فرقوں سے دھکے کھا کے نا, پہلے یہاں گئے, پھر وہاں گئے, پھر ادھر گیا تو لگا وہ یہی صحیح ہے باقی سارے غلط, پھر ادھر گیا پتہ چلا یہ صحیح باقی سارے غلط. دھکے کھا کے وہ سنا دوں جلدی سے مختصر, ٹائم ہو گیا نا پورا. ایک اہل حدیث آئے مجھ سے ملنے کے لیے, میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی, اتنی بڑی داڑھی ہے ان کی, تو 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے بڑے متاثر ہو گئی. یہ کتاب ایسی جس سے بریلوی بھی متاثر ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی ہوتے ہیں, شیعہ بھی ہوتے ہیں, ہر آدمی, کیونکہ آدمی تو آدمی ہے نا, آدمی پہلے, دیوبندی بریلوی بعد میں. وہ کہتے ہیں ہر بھلے دیوبندی نے لکھی ہو, حنفی نے لکھی ہو, بریلوی کتاب بڑی شاندار لکھی ہے. تو وہ اہل حدیث بندہ, اتنی بڑی داڑھی اس کی, وہ بیان سنتے بھی ہیں. یہاں آ گئے 2008 کی بات ہے, یہ آج سے 12 سال 13-14 سال پہلے. تو بڑی داڑھی, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ چینل تھوڑا سا کیا ہے, چینج لگ رہا ہے نا. خیر کہہ رہے ہیں یار یہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے یار, کیا کتاب لکھی ہے یار, کیا دلائل کے انبار لگا دی, او ہو ہٹو بچوں ہو گیا نا. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کی داڑھی بڑی خاندانی ہے. کہنے لگے میں اہل حدیث ہوں. چلو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اور کیا کرتے؟ کہتے میں ہوں اہل حدیث لیکن میں بڑا معتدل ہوں, میں تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں. میں نے کہا عام طور پہ اہل حدیث تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے, تو آپ کیسے؟ تو مجھے انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا. یہ واقعہ میں نے ایک بیان میں, لیکن آج کے ٹاپک کے حساب سے یہ ذرا اور زیادہ فٹ آ رہا ہے. کہنے لگا پہلے میں تھا بریلوی 30-40 والا نا, ہمارا پورا خاندان میلاد شریف اور جو بریلوی حضرات میں ہوتا ہے, میت کے 3 دن کے بعد الگ چیزیں چل رہی ہیں, پھر 40 میں الگ چیزیں چل رہی ہیں, پھر یہ ساری چیزیں ویزیں. کہہ رہے ایک دن میں نے کسی دیوبندی کا بیان سنا, یہ بدعت ہے, اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے, تو میں دیوبندی ہو گیا. کہہ رہے جب دیوبندی ہوا تو پھر میں نے تھوڑے دن دیوبندی رہا, پورا خاندان میرے خلاف. کہہ رہے پھر میں کسی اہل حدیث کا بیان سنا, اہل حدیث تو ظاہر ہے بار بار قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث, وہ لفظ یہ بہت ریپیٹ کرتے ہیں. تو میں نے لگا کہ یار اہل حدیث کیا ہوتے ہیں, صحیح تو کہہ رہے میں اہل حدیث میں چلا گیا. پھر خاندان والوں سے جھگڑا. پھر کہہ رہے ایک دن جماعت المسلمین والے سے ان کی تقریر سنا, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے اہل حدیث, جیسے دیوبندی فرقہ, بریلوی فرقہ, اہل حدیث بھی فرقہ. تو نام چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے, تو فرقہ واریت تو غلط ہے. تمہیں قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا, ہمارا کوئی فرقہ نہیں, خالص کیا ہے مسلم. کہہ رہے مجھے یہ نعرہ بڑا شاندار لگا, یار یہ زبر فرقہ واریت سے بالکل پاک, کوئی فرقہ نہیں ہے. ابے یہ بھی فرقہ ہے, اتنی سینس نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, وہ ایک نیا فرقہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے میں جماعت المسلمین میں چلا گیا. اب اس وقت تک جماعت المسلمین پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 نہیں تھی, ابھی تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی چل رہا ہے ماشاء اللہ مارکیٹ میں نا, لیکن اس وقت ایک ہی پارٹ تھا. کہہ رہے اب جماعت المسلمین سے آگے کوئی یہ نئی چیزیں اس وقت تک یہ مارکیٹ میں جو آج کل چل رہی ہیں یہ آئی نہیں تھی. کہہ رہے ہم اب جماعت المسلمین سے آگے تو کچھ تھا نہیں, تو میں جماعت المسلمین میں, کہہ رہے پھر میں 20-25 سال جماعت المسلمین میں رہا, مالدار آدمی تھا. تو کہہ رہے میں نے جماعت المسلمین میں بہت پیسہ خرچ کیا ان کو پروموٹ کرنے کے, اور جماعت المسلمین کے ایک بڑا عہدہ بھی تھا. میں پورا عہدہ نہیں بتاؤں گا, جماعت المسلمین پھر ان کو تنگ کریں گے جا کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ نام نہیں لیجیے گا, جماعت المسلمین والے پھر کیا کریں گے, تنگ کریں گے, مسلم ہے نا اس لیے. تو خیر کہہ رہے ہم جناب 20-25 سال ایک بڑا عہدہ ہمارے پاس, اور کیونکہ اس سے آگے کوئی فرقہ تھا ہی. کہہ رہے لیکن مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جتنی یہ اپنی امیر کی تقلید کرتے. بار بار لیبل یہ کہ ہم مقلد نہیں ہیں, لیکن ان سے بڑا مقلد دنیا میں کوئی بھی نہیں. یہ اپنے امیر کی ہر غلط کو صحیح تو صحیح ہے ہی, ہر غلط کو بھی کیا کرتے ہیں, یہ شخصیت پرست لوگ ہیں. حنفی تو پھر بھی بہت سے قول میں امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا انہوں نے, یہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اور ایسا اس کی عقیدت اور ایسی محبت کہ اس سے بڑا بابا, جو کہتے ہیں نا میں کسی بابے کو نہیں مانتا, وہ ایک بابے کو مان رہا ہوتا ہے, ہزاروں لاکھوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے وہ, اور ایسا مانتا ہے کہ ہم ایسا اپنے بابوں کو نہیں مانتے. تو کہہ رہے مجھے یہاں یہ نظر آیا, تو میں ظاہر اسلام پھر سے انسان مرتد ہو جائے نا کہ یار یہ سارے ہی غلط ہیں تو صحیح کون ہے. کہہ رہے میں نے پھر ارادہ کیا کہ یار یہ کیا, میں کدھر جاؤں, میں
کون صحیح ہے کون غلط ہے. دھکے کھاتے کھاتے کہتے ایک دن کیا ہوا, اچھا ہر جگہ یہی, وہ صحیح وہ غلط, وہ غلط وہ صحیح, ٹانگیں چوڑی پھر پتلی پھر رفع الیدین پھر نہیں کرنا, پھر فاتحہ پھر زور سے آمین. کہہ رہے اسی میں میرے دماغ کیا ہو گیا, پاگل ہونے لگا. کہہ رہے پھر میں ایک دن تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے نا, تو میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. کہہ رہے وہ بات یہ کر رہے ہیں ہمارے اندر دین کیسے آ جائے, پوری دنیا میں دین کیسے چلا جائے, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہہ رہے میں نے کہا بیٹا ابھی یہ مجھے آہستہ آہستہ پکڑیں گے, مجھے کہیں گے ٹانگیں چوڑی کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے میں نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, 3 دن لگاتا ہوں میں ان کے ساتھ. کہہ رہے میں نے 3 دن لگائے, میں نے رفع الیدین کیا نا, میں نے کہا اب مجھے کوئی نہیں مارے گا, رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں, اور پھر میں دلائل دوں گا, پھر یہ مناظرہ ہوگا. عادت پڑ چکی تھی. کہہ رہے 3 دن ہو گئے کوئی بات ہی نہیں, نہ رفع الیدین کی, نہ دیوبندی کی, نہ بریلوی کی, نہ اہل حدیث کی, نہ جماعت المسلمین. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو, ہم سب کو فکر کرنی ہے کس طرح ساری دنیا کے لوگ کیا بن جائیں, نمازی بن جائیں. میں ایک دفعہ آرمی کے میس میں جانا ہوں, ایک بریگیڈیئر آن ڈیوٹی, وہ گشت کر رہے تھے. میں نے کہا کہ آپ گشت آن ڈیوٹی مطلب اس وقت سول ڈریس میں تھے وہ, کیونکہ شام کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا آپ گشت کر رہے ہیں, اتنی محنت, کہہ رہے ہیں یار ہمیں ریونڈ سے یہ ہدف دیا ہے کہ یہ فکر کرنی ہے کہ اس پورے علاقے کے 100% لوگ نمازی بن جائیں. کیسا یار, کیسا ہدف ہے یار, بریگیڈیئر کو کہاں لگا دیا. حالانکہ نہیں بن سکتے لیکن ایک فکر تو ہے نا. میں نے کہا یار دیکھو, اور اگر وہ اسکالرز کو سن رہے ہوتے بریگیڈیئر صاحب تو کیا کر رہے ہوتے, پوری دنیا کو مجھے یہ ہدف دیا گیا کہ بنو امیہ کے خلاف پوری دنیا کو لانے میں کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ساری دنیا بنو امیہ کو کیا دے, گالیاں دے. وہ بریگیڈیئر یہ کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے, اور محمد بن قاسم لٹیرا تھا, محمود نبی لٹیرا تھا, فلانا, یہ کام کر رہا ہوتا وہ بیٹھ کے. تو بریگیڈیئر صاحب کیا کر رہے ہیں, مجھے میری آنکھوں سے آنسو روکنا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ یار یہ کیا, یعنی کتنا مہذب کام ہے, اتنے بڑے آدمی کو کتنے اچھے ویژن پہ لگا دیا. تو وہ اہل حدیث بھائی بولتے ہیں کہ میں رکوع میں گیا, میں نے کہا مجھے نا بعد میں یہ, انہوں نے ٹوکا نہیں. کہہ رہے میں سمجھ گیا بڑے ہوشیار ہیں, یہ آہستہ آہستہ پکڑیں گے. کہہ رہے 3 دن لگائے. کہہ رہے 3 دن میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ کرو تو یہ نہیں کرو, ان کا کہہ رہے یہ مسئلہ ہی نہیں. کہہ رہے پھر ہم نے چلہ لگایا, 40 دن لگائے. تو کہہ رہے سوائے اس کے کہ دین ہمارے اندر اور پوری دنیا میں, اور توحید کی کتنی اچھی دعوت, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے. کہہ رہے میں نے 40 دن لگائے. کہہ رہے اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کدھر ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں, کدھر دھکے کھاتا رہا ہوں, سوائے فرقہ واریت کی آگ اور نفرتوں کی آگ کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. پھر مجھے کہنے لگے وہ اہل حدیث ہو کے, کہہ رہے میں ہوں رفع الیدین ابھی بھی کرتا ہوں. کہہ رہے لیکن مفتی صاحب اگر مجھے 2008 میں کہا آپ کے ہاتھ میں ممبر ہے, آپ کے پاس عوام ہے, اگر آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرو, اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں لوگوں کو. لیبل کیا لگا رہا ہے, قرآن و سنت کا, ہر آدمی اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے. پھر کچھ دن بعد انہوں نے میری پھر دوستی ہو گئی نا ان سے, ابھی بھی ہیں, وہ بیان بھی سنتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بیان بھی سن کے ان کے کمنٹس آ جائیں. کچھ دن بعد انہوں نے میری دعوت کی, میں گیا. پہلے میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا تھا, اب میں دعوتوں میں جانا آج کل شارٹ ہو گیا ہوں. میں گیا تو ان کا بیٹا چلہ لگا کے آیا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ حنفی ہے, اور میں نے اس کو آج تک نہیں کہا کہ کیا بن جاؤ اہل حدیث. بھائی تجھے حنفی صحیح لگتا ہے تو حنفی ہے, ٹھیک ہے یار, یہ بھی وہ بھی جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائیں. کہہ رہے میں رفع الیدین کرتا ہوں, یہ نہیں کرتا. کہہ رہے میری نظر میں یہ مسئلے اب بڑے مسئلے رہے نہیں ہیں, میری نظر میں یہ کہ یہ انسان کا بچہ بن جائے, اور کہہ رہے اس کے لیے مجھے تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. کہیں بھیج دیا نا میں نے اس کو, یہ ایٹم بم بن کے آئے گا. یعنی ان کے بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سوائے نفرتیں پھیلانے کے کوئی کام نہیں کرے گا. تو اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ, تمہیں موٹیویشن ملے گی. دنیا کا مسافر خانہ, تبلیغ والے گشت کے دوران کیا کہتے ہیں, بلڈنگوں کو دیکھو تو بولو ایک کھڑی مٹی ہوتی ہے اور ایک پڑی مٹی ہوتی ہے. مٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا چونا اور سیمنٹ ڈال کے اس کو کھڑا کر دیا ہے, یہ بھی مٹی, یہ بھی گر جائے گی تھوڑے دنوں میں, برابر ختم. دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے, تکبیر اولیٰ کا پابند ہوتا ہے. تبلیغ میں چلہ لگا کر آؤ, دیکھو کم از کم 40 دن تک تو صف اول میں نماز پڑھے گا وہ, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چلے کا مسالہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے, پھر مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے شارٹ, پھر لگا لو دوبارہ وقت.